سجدے کا احترام سکھایا حسین نے، سجدے کا احترام سکھایا حسین نے، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ نگاہ ولی اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں کہ اولیاء کرام جو لوگ زائرین آتے ہیں اپنی مرادیں دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کو خوف ہے نہ انہیں کو غم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ویوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد لطیف آوان۔ ناظرین اکرام، آج میں موجود ہوں سرزمین منڈول میں، درگاہ ہے بابا سائیں علی بخش المعروف، بابا سائیں علیہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، یہ خلیفہ مجاز ہیں عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے، اور ان کا 88واں سالانہ عرس اس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز گزشتہ روز ہوا تھا، اور آج آخری روز ہے 3 روزہ عرس کی تقریبات کا، اور دعائیہ تقریب آج اختتامی دعائیہ تقریب ہے جس میں علماء کرام جو ہیں وہ خطابات جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر بر اور بالخصوص ضلع کوٹلی ضلع پونچھ سے جو معروف نعت خوان اور علماء کرام مشائخ اعظام اس محفل کے اندر شریک ہیں۔ آج میں بات کروں گا عرس کے حوالے سے، عرس کی جو دعائیہ تقریب ہے اس حوالے سے آج ہم بات بھی کریں گے عرس کے حوالے سے، اور یہاں پہ آئے ہوئے جو مریدین ہیں ان سے بھی، ان عقیدت مندوں سے بھی کہ بابا جی کی جو کرامات ہیں، اور بالخصوص بابا علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار کے حوالے سے ان کی جو روحانی جو رشتہ ہے وہ کیسا ہے، بات کریں گے اور چلتے ہیں ان کے پاس اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ سردار بشارت عباسی صاحب موجود ہیں، میں ان سے بات کروں گا دربار عالیہ بابا علیہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا سالانہ 3 روزہ عرس، اس کی آج آخری تقریبات ہیں اور دعائیہ تقریب ہوگی۔ میں بات کروں گا سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرس کی حقیقت اور پھر زیارات قبور، اولیاء کرام کی زیارات پہ آنا شرعی حوالے سے کیسا؟ سر، اولیاء اللہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کی رضا کے لیے وقف کی، اور ان کے قرآن حکیم جو ہے وہ ان کے حق میں تصدیق دیتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کو خوف ہے نہ انہیں کو غم ہے۔ جو خدا کی رضا، ان کی زندگی ساری وہ دنیا میں زندہ رہے تو خدا کی رضا کے لیے، اور انہوں نے جان اپنی دی تو خدا کی رضا کے لیے۔ اب اولیاء اللہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی، اور اللہ نے ان کا نام بھی بلند کر دیا، مقام بھی بلند کر دیا کہ پھر وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مخلوق خدا دنیا میں بھی فیض بانٹتے ہیں، اور پھر جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے مزارات سے بھی دنیا اکتساب فیض حاصل کرتی ہے۔ اور اس لیے جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، جو عقیدت مند ہیں، جو مریدین ہیں، جو ان کو چاہنے والے ہیں، پھر وہ لوگ ان کی بارگاہ میں آتے ہیں، سالانہ عرس منعقد ہوتے ہیں، اور وہ ان کے وسیلے سے رب بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور الہ العالمین ان بندوں کی حاجات کو بھی قبول فرماتا ہے، اور انہیں ذکر اللہ کی توفیق بھی ملتی ہے، اور اولیاء اللہ کو قرب انسان کو اللہ کا قرب اور رسول اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ اس لیے اس بات پر ہم شکر بجا لاتے ہیں صوفیاء کرام نے ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر، دنیا بھر میں صوفیاء کرام کے ذریعے ہی اسلام جو ہے وہ محبت کا پیغام پھیلا، اسلام پھیلا، اور آج بھی بابا علیہ اور دیگر منڈول کے مقام پر مزارات ہیں۔ آج بھی اللہ کی مہربانی سے جو فیض تقسیم ہو رہا ہے اور مخلوق خدا استفادہ کر رہی ہے، قیامت تک جاری اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو عقیدت سے، محبت سے حاضری بھی دینی چاہیے، اور حاضری دینے کے بعد اولیاء اللہ کے نقش قدم پر ایمان اور عقیدت کے ساتھ چلنے کی جو ہے وہ کوشش کاوش بھی کرنی چاہیے۔
नाज़रीन कराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज़ मारूफ सना ख़्वान, सरज़मीन मंढोल की भी खूबसूरत आवाज़ है। मेरे साथ मौजूद हैं मलक इम्तियाज़ अहमद शाइख साहब। अल्लाह पाक ने एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ इनको अता फरमाई, नात जिनकी हवाला और पहचान है। और मेरे साथ 3 रोज़ा जो उर्स की तकरीबात हैं दरबार आलिया बाबा आलिया शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह उनके उर्स की आज आखिरी जो तकरीबात हैं उनमें ये शरीक है। मैं बात करूँगा। शाइख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे, ये जो औलिया कराम के मज़ारात हैं इसमें कोई शक नहीं ये रुश्द व हदायत का सरचश्मा है। यहाँ पे रूह को तस्कीन मिलती है। अगर कोई बीमार आता है तो शफायाब होके जाता है, कोई परेशान आता है तो खुश होके जाता है। और आपकी मज़ारात के साथ जो एक वाबस्तगी है इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। बहुत अरसे से किबला पीर सोना शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमें इतनी खूबसूरत सवाल और इतना खूबसूरत मौके पे आपने हमें कुछ लबकुशाई करने का मौका दिया। तो औलिया अल्लाह के जो मज़ारात हैं जी, ये चूँकि वली वही बनता है वो जो 4 स्टेप गुज़र के बनता है। फ़ना फ़ी शेख, फ़ना फ़ी रसूल, फ़ना फ़ी अल्लाह और बका बिल्लाह। तो ये चूँकि उनके अंदर नूर होता है अल्लाह का चूँकि वो जो कहते हैं ना कि अल-फ़क़्रु ला यख्ताजो इल्लल्लाह, यानी जो फ़कीर है, जो फ़क्र वाला है, वो सिर्फ अल्लाह के सिवा वो किसी का मुताज नहीं है, किसी का मुताज नहीं है। तो जो अल्लाह से फना फिल्ला, तो जो अल्लाह से लो लगाता है वो उसके अंदर जो अल्लाह पाक का नूर आता है तो उसका फैज़ान होता है कि आपको सुकून भी मिलता है, आपकी मुरादें भी पूरी होती हैं इनके तवस्सुल से। मज़ारात पे हाज़िरी का मकसद ये होता है कि आपने उनको इसाले सवाब करना है। कुरान जी जो कुरान पाक की तिलावत होती है, दुरूद पाक कसरत से होता है यहाँ, और फिर ये तोहफ़ा भेजा जाता है जनाब साहिब मिज़ार को, और उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की जाती है, और फिर उनके तवस्सुल से, इस कलाम के तवस्सुल से, और फिर उनका जो मकाम है, जो उनकी वलायत है, उसके तवस्सुल से, जो अल्लाह से इन्होंने लो लगाई है, उसके तवस्सुल से लोग दुआ करते हैं। जो यहाँ जो मखलूक आती है तो उनको सुकून भी होता है, उनके काम भी होते हैं। करने वाला अल्लाह की ज़ात है, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से। लेकिन चूँकि इनके अंदर नबी पाक की मोहब्बत भी होती है, अल्लाह का नूर भी होता है, और अल्लाह से लो लगाई होती है, नबी पाक से लो लगाई होती है, तो ये हमसे बंदू की सुनता है बेशक। इसकी शाइख साहब, आज उसकी तकरीब में आप शामिल हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ अल्लाह पाक ने आपको अता की है, तो अपनी उस खूबसूरत आवाज़ में आपने बहुत सारी मनक़बत भी वो बाज़ुबान शायर आपसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ताज़ा जी, मुहर्रम शरीफ में मनक़बत रिकॉर्ड भी हुई, इसके चंद अशार। तो आपके तवस्सुल से हम तमाम ज़ायरीन को खुशामदीद भी कहते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इन सब के तमाम मुश्किलात आसान फरमाए, और इनको अपने और अपने हबीब के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जो मज़ारात पे हाज़िरी का मकसद है, चंद अशार बिल्कुल नई मनक़बत के पेश करता हूँ आपके इस चैनल की वसातत से। अल्लाह आपके चैनल को में बरकतें अता फरमाए, और आपको सेहत कमला भी अता फरमाए। सजदे का एहतराम सिखाया हुसैन ने, सजदे का एहतराम सिखाया हुसैन ने, सजदा किया तो सर ना उठाया हुसैन ने, सजदा हुआ तवील तो जितनी थी तस्बीहात,
ہر ایک کے بدلے پھول کٹایا حسین نے، بنتے علی کو حیدر قرار کر گیا، زینب کو جو دیا تھا دلاسا حسین نے، اور شائق خدا کا دین بھی پیاسا تھا کس قدر، کہ آل نبی کا خون پلایا حسین نے۔ صاحب بابا علیہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ فیض یافتہ ہیں عارف کھڑی، تو آپ کے جو عارفانہ کلام ہے اس کی صرف ایک مصرع آپ حاضری کے طور پہ اس عرس کی تقریب میں۔ بسم اللہ۔ عارف کھڑی سرکار کا جو کلام ہے جی وہ تو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، بلکہ غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں اس میں۔ تو ایک وہ شعر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو حضرت بابا علیہ بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو خود پسند تھا۔ ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ ککھ سواد نہ ہو مصری اندر، کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں ہو چیزاں نالوں، اے گلاں سجنے دیاں مٹھیاں۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود ہیں اس درگاہ سے منسلک محترم سکندر صاحب۔ میں بات کروں گا سکندر صاحب سے۔ سر السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ سکندر صاحب، اولیاء کرام کے مزارات پہ آنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، زیارات قبور کرنا، اور پھر ان کی جو عرس کی تقریبات ہوتی ہیں ان میں شامل ہونا۔ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ جو ہر سال اللہ کے برگزیدہ بندوں کی عرس کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں؟ بہت شکریہ۔ نگاہ ولی اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں کہ اولیاء کرام جو لوگ زائرین آتے ہیں اپنی مرادیں دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جو بھی اولیاء کرام ہیں وہ کہتے ہیں نگاہ ولی میں ایک تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ذاتوں کی تقدیر دیتی۔ تو دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس لیے لوگ عقیدت سے آتے ہیں۔ تو بڑے ہی پرانی درگاہ بابا سید علیہ بادشاہ کے مزار بہت پرانا ہے، وہ ان کا فیض آپ کو پتہ ہے 88 سال ہو چکے پرانا ہے بالکل۔ اور یہ فیض جو ہے علومی کشمیر عارف کھڑی وہاں سے ان کو فیض ملا ہے، تو دمڑی سرکار سے فیض ملا ہے۔ تو مجھے وہ ایک محسن نقوی صاحب کا شعر آتا ہے کہ الہام کی رم جم کہ ہی بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے، آیات کے جرمٹ میں تیرے نام کی مسنت لفظوں کی انگوٹھی پہ نگینہ سا چڑھا ہے، اور بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، موسم تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ یہ یقیناً جو اولیاء کرام کے مزارات ہیں ان پہ چپ چاپ کھڑا ہونا ہی عبادت ہے، یہ خاموشی بالکل خاموشی۔ تو یہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں جہاں لوگ آ کے اپنی روح کی تسکین کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں، اپنی مناجات لے کے آتے ہیں، اور پھر جہاں سے جولیاں بھر کے جاتے ہیں، اور یقیناً یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر، آپ نے وقت دیا۔